آغاز کیا جائے۔ سامعین کرام، آج کے اس پروگرام میں آپ کے میزبان تہذیب الحسن کا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آداب و سلام عرض ہے۔ جیسا کہ ذکر ہوا کہ غلام حسن حسنو صاحب کا شمار گلگت بلتستان کے معروف مؤلف، محقق اور مترجم میں ہوتا ہے۔ آپ نے 1975 سے مختلف اخبارات، رسائل اور میگزین سے لکھنے کا آغاز کیا اور یہ سلسلہ اب بھی رواں ہے۔ 1979 میں آپ کی پہلی کتاب منظر عام پر آئی اور تب سے لے کر آج تک آپ نے 145 کتابیں اور رسائل تصنیف کی ہیں اور کئی کتابیں اس وقت اشاعتی مراحل میں ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ممنون ہوں حسن حسنو صاحب کا، غلام حسن حسنو صاحب کا، کہ آپ دور دراز علاقے سے ٹریول کر کے یہاں تشریف لائیں۔ تو آج ہم نے غلام حسن حسنو صاحب کی جس کتاب کو موضوع گفتگو کے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے مجموعہ رسائل شاہ ہمدان۔ تو یہ عرض کرتا چلوں کہ حسن حسنو صاحب قومی ادارہ اکادمی ادبیات پاکستان کے بورڈ آف گورنر کے رکن بھی رہ چکے ہیں اور حال ہی میں آپ کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں مئی 2023 کو حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا ہے۔ مجموعہ رسائل شاہ ہمدان کے اس وقت 3 جلد موجود ہیں، تو اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ حاضرین محفل، معمار تقدیر امم، سالار عجم اور امیر کبیر جیسے القاب پانے والے 14ویں صدی عیسوی کے عظیم مبلغ اسلام میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات، علمی و دینی خدمات اور اشاعت اسلام کے خاطر سر انجام دینے والے عظیم کارناموں سے کون واقف نہیں۔ آپ کی حیات و خدمات کے مختلف پہلوؤں پر ہر سال دنیا بھر میں تحقیق کی جاتی ہیں اور مختلف سیمینارز کے ذریعے ان تحقیقی مواد کو منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ تو انہی قلمکاروں میں حسن حسنو صاحب کا نام بھی نمایاں ہے۔ آپ نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے، تو میں حسن حسنو صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے آج ہمارے اس پروگرام میں۔ یہ حسن حسنو صاحب کی چند سال سے تھوڑی سماعت متاثر ہیں، اس لیے ہم کوشش کریں گے ساتھ لکھ کر بھی دیں تاکہ ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو اس کا مکمل جواب مل سکیں۔ تو سر، ویسے سوچا جائے تو حیرت کی بات ہے کہ ہمارا یہ دور افتادہ خطہ جو اس وقت دنیا سے منقطع تھا، ہمالیہ اور قراقرم کے اس پہاڑوں کے درمیان موجود علاقوں میں امیر کبیر سید علی ہمدانی کو یہاں آنے کا خیال کیسے آیا، یا ان کو کیا وجوہات بنی ان کے یہاں آنے کی، اور ان علاقوں کی طرف انہیں رجوع کرنے کا موقع کیسا ملا؟ جی، سب سے پہلے میں اس علمی نظام کو شروع کرنے پر انتظامیہ کو شاباش دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا علمی کام ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے، ابھی یہ ایک ڈویژن کی حیثیت سے بلتستان ڈویژن میں تو یہ شروع ہو چکا ہے، لیکن گلگت میں دیامر ڈویژن میں ابھی یہ شروع نہیں ہوا۔ آپ حیران ہوں گے کہ گلگت بلتستان کا صدر مقام ہوتے ہوئے وہاں شروع نہیں ہوا، اور ضلع دیامر وہاں نزدیک ہوتے ہوئے سارے آفیسرین کی گزرگاہ ہونے کے باوجود وہاں شروع نہیں ہوا۔ بلتستان جیسے دور افتادہ علاقے میں یہ شروع ہونا یہ اچنبے کی بات ہے۔
لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سارے علمی کام کا آغاز بلتستان سے ہوا. مثلا سب سے پہلے پرائمری اسکول 1892 میں اسکردو میں قائم ہوا, 1893 میں کھپولو میں قائم ہوا, 1894 میں گلگت میں قائم ہوا. لیکن 1894 میں گلگت میں قائم ہونے کے باوجود 1898 سے پہلے وہاں وہ پڑھائی شروع نہیں ہوئی. تو اس طرح وہ علمی کام کا آغاز بلتستان سے ہو. اور اسی طرح اردو میں سب سے پہلی کتاب ہمارے بلتستان میں واری سے تعلق رکھنے والے مولوی عبدالحق نامی کسی آدمی نے لکھا تھا. اور اسی طرح ترجمے کی سب سے پہلی کتاب ہمارے کھپولو کے اخون حمزہ نامی آدمی نے ترجمہ شائع کیا تھا. اور اسی طرح سب سے پہلا گلگت بلتستان میں سب سے پہلا کالج 1966 میں اسکردو میں قائم ہوا اور گلگت میں 1970 میں قائم ہوا. تو اس طرح یہ اس قسم کے علمی کاموں کا بلتستان سے آغاز ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ اس سسٹم کو شروع کرنے والے یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہماری دعائیں جو ہے وہ انہیں کے ساتھ ہیں. اچھا, باقی یہ جو سوال ہے ہمالیہ اور کراکون کا, یہ دور تیرا علاقہ جو دنیا سے منقطع تھا, ان علاقوں میں شاہ ہمدان کو کیسے خبر ہوئی کہ ان کو ان علاقوں میں آنے کا خیال کیسے ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت میر سید ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بر صغیر میں آنے کے لیے ویسے کئی راستے تھے, لیکن ان میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے 2 راستے ہوتے تھے. ایک تو درہ خیبر کے راستے اور دوسرا کراکرم لا کے راستے. تو درہ خیبر کے راستے آنے والے وہ راستہ کبھی دور دراز بہت سارے چکر لگانا پڑتا تھا, لیکن کراکرم کا راستہ اگرچہ خطرناک تھا اور اس کا انحصار موسم پر تھا, لیکن یہ بہت ہی نزدیک راستہ ہوتا تھا. آپ ہمارے کنتس میں یا چلتور میں جا کر بوڑھوں سے پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی وہاں تبو بنا کر صبح کے وقت تبو لے کر سفر کرتے تو گرم تبو وہاں پہنچ جاتے تھے, یرکن وغیرہ میں پہنچ جاتے تھے. 1 دن کا راستہ ہوتا تھا. تو حضرت امیر کبیر میر صلی ہمدانی کیونکہ وہ اکیلے سفر نہیں کرتے تھے, تو اگرچہ وہ نجم الدین ثاقب نے بدستس اصابود بربر قدیم, حضرت میر صلی ہمدانی صرف ایک عصا لے کر اور ایک کمبل پہن کر بلتستان میں آیا, یہ کہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ جو وہ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. کشمیر میں آنے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ 700 مریدین بھی ساتھ تھے اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑا کتاب خانہ بھی ساتھ لے کر آتا تھا. تو حضرت میر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کشمیر وہ درہ خیبر کے راستے کشمیر پہنچا, پھر واپسی کا راستہ یہاں سے, کیونکہ آپ وہ ایران میں ہمدان کے علاقے میں شورش کی وجہ سے سیاسی شورش کی وجہ سے وہاں رہنے کے قابل نہیں تھا, اسی لیے آپ حضرت اپنے مرید اور داماد خواجہ اسحاق خطلانی نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خطلان میں, جس کو آج کل تاجکستان کہتے ہیں, وہاں بلایا ہوا تھا. آپ وہاں مقیم تھے, تو وہاں سے آپ درہ خیبر کے راستے کشمیر آیا. جب واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے درہ خیبر کے راستے جانے کی بجائے کشمیر سے یہ زوجیلا کے راستے یہاں کرتو سے سیگر سے کپولو سے چھوربت سے پھر وہ چولو راستے کے نالے کے راستے تھلتو سے سیاچن گلیشیر سے آپ یرکن, پھر یرکن سے آگے خطلان. یہ 283 کا واقعہ ہے. اور پھر 2 سال کے بعد 2 سال آپ خطلان میں رہنے کے بعد پھر اسی راجہ سے آئے. اب کی بار جو ہے وہ آپ خطلان سے آ کر یرکن, پھر یرکن سے مطالعہ کے راستے برال تو شگر اور برال تو شگر سے
यहाँ शेयर से कर दो से फिर उसी छोरबट के रास्ते, खपुलू छोरबट के रास्ते, फिर जोजिला के रास्ते आप कश्मीर से वो नूकोट नामी आजकल मानसरा में है, वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पर वो आप हज को ले जाते हुए वहाँ के हाकिम ने चंद दिन वहाँ ठहरने को कहा। आप वहाँ ठहर गए और वहाँ 6 दिन आप बीमार रहे। 6 दिन बीमार रहने के बाद आप जान बिल्कुल। तो इस तरह वो, क्योंकि बल्चिस्तान जो है वो रास्ते में पड़ता था, इसीलिए यहाँ से खतलान जाते हुए और फिर खतलान से वापस आते हुए रास्ते में पड़ा। इस रास्ते में जो वो आपने वो तबलीग, दीन इस्लाम की तबलीग की, और आपकी तबलीग में ऐसा असर था कि बहुत सारे लोग जो वो मुसलमान हुआ। ये तो सही नहीं होगा शायद कि सारे लोग मुसलमान हुए, क्योंकि एक मुरवजा दीन को छोड़कर फिर एक नए दीन को अख्तियार करना ये काफ़ी लंबे अरसे का काम है। तो ये कहना तो सही नहीं है कि सारे लोग मुसलमान हुए, लेकिन बहरहाल लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो वो मुसलमान हो गई। बहुत शुक्रिया सर। अभी आपने ज़िक्र किया कि जिन रास्तों से अमीर कबीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए, तो मुख्तलिफ़ रास्तों का तो मैंने सवाल पूछना था, वो तो आपने उसका जवाब दे दिया। तो मेरा अगला सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आए थे। यहाँ पे पहले बोन मत, फिर उसके बाद बुतमत राइज था बल्तिस्तान में। क्या उनको ये ख़बर थी कि ये लोग मुझे कबूल करेंगे? उनके मकामी लोग मज़ाहिमत भी कर सकते थे, तो उन्होंने तो पहले से ही मेहमारों को लेकर आए। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि यहाँ के लोग जो पहले से मुख्तलिफ मसलक के लोग थे वो इन्हें कबूल करेंगे? असल में बात यह है कि हज़रत अमीर कबीर मीर हमदानी है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप जो है वो अकेले सफ़र नहीं करते थे। हाँ, जिस वक़्त जिन दिनों आपने कश्मीर का तबलीग सफ़र किया, उस वक़्त आपके साथ 700 सादात और मुरीदीन वगैरह 700 की तादाद है। और ये लोग है ना आजकल के वो पीरी मुरीदी की तरह नहीं थे। जिस तरह पीर हर फन मौला होता था, उसी तरह मुरीदीन भी हर फन मौला किस्म के लोग होते थे, जो हर किस्म का काम कर लेते थे। तो हज़रत अमीर कबीर मीर हमदानी इन इलाक़ों में आया। तो आपके साथ आने वाले में इस वक्त उनका तरीका ये था कि वो तबलीग करते, तबलीग करने के बाद अगर लोग मुसलमान हो जाते तो वहाँ उनका पहला काम ये होता था, वहाँ 2 मुरीदीन को वहाँ छोड़ते थे। एक मुरीद का काम ये होता था, वो आदिम फाजिल किस्म का होता था, वो लोगों को दीन इस्लाम की तालीम देना और लोगों को मुख्तलिफ अहकाम शरीयत से मुज़य्यन करना और लोगों को वाज़ हिदायत करना और जुमा वगैरह का खुतबे देना और नमाज़ पढ़ाना वगैरह एक आदमी का काम होता था। और दूसरे आदमी के बारे में ये बताते हैं कि वह आदमी जो वो खुश आवाज़, बुलंद आवाज़ किस्म के होते थे। ये आदमी जो वो अजान देते, अकामत पढ़ते और इस तरह मुख्तलिफ मजालिस वगैरह में वो हमद सना वगैरह। और वहाँ जो शुरू में जो मुनाजात नाम की वो तहज्जुद के वक़्त एक मुनाजात नामी एक अजान देने का जो रिवाज था वो वगैरह उस मुरीद का काम होता था। तो आपके साथ जो मुरीद है उनमें से कुछ लोग जो वो मेवार भी होते थे और कुछ लोग जो वो तरखान का काम भी करते थे और कुछ लोग जो वो लिखने लिखाने का काम भी करते थे और कुछ लोग जो वो मुख्तलिफ किस्म के वो सनअत इरफात का काम भी करते थे। तो इस तरह आपके साथ आने वाले जो जिन मुरीदों को इलाक़ाई लोगों ने यहाँ छोड़ कर जाने का कहा को हज़रत अमीर कबीर मीर हमदानी ने उन लोगों को यहाँ छोड़ा। उन लोगों ने दूसरे लोगों को सिखाया
जो जिनके पास जो फन था, जो हुनर, वो हुनर और वो फन जो वो उन्होंने मकामी लोगों को सिखाया, इस तरह वो फन हुनर जो वो फैलता चला गया। तो उन्हीं लोगों ने ये जो मौजूदा मुख्तलिफ खानका हैं, उन खानकाओं की उन इमारतों की बुनियाद रखी और फिर बाद में शायद कश्मीर से और मुख्तलिफ इलाक़ों से बहुत ही ज़्यादा तजर्बाकार का चूँकि मेमार मंगवाया और उन्होंने इन इमारतों को मुकम्मल कर दिया। अब हम ये कहें कि हज़रत अमीर कबीर मीर सलाम हमदनी ने मसलन पूरे चक्तन को इसी दौर में तामीर किया या मस्जिद अंबुरी को उसी एक ही लम्हे में तामीर किया, ये मुकम्मल हो गया, ये दुरुस्त नहीं है। उनकी तामीर में है ना कई साल लगे होंगे। अब मसलन चक्तन शरीफ आप लोगों ने देखा है, उसको 3 मरहलों में उसको ये मुकम्मल हुआ। कुछ ऐसा जो वो मीर सलाम हमदनी के यहाँ आमद के बाद शुरू होकर तामीर हुई, फिर उसके बाद वो मीर सैयद मोहम्मद ने तकरीबन कोई 70-80 साल बाद उन्होंने यहाँ दौरा किया, कुछ ऐसा उन्होंने तामीर करवाया और कुछ ऐसा जो है बाद में मीर शमसुद्दीन इराक़ी यहाँ आया, उनके साथ कुछ मुरीदीन आए, उन्होंने उसको तामीर मुकम्मल कर लिया। तो इस तरह बहुत सारी इमारतें हैं, वो बैक वक़्त जो मुकम्मल नहीं हो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज, क्योंकि इन इमारतों में काफ़ी वक़्त लगता है, तो उन्होंने उस सूरत में ये सब मुकम्मल कर दिया। तो इस तरह हमें ये कहना कि वहाँ वो हज़रत अमीर कबीर सलाम हमदनी को ये कैसे पता चला कि सारे लोग जो मुसलमान हो जाएंगे, तो मुसलमान होने की उम्मीद में वो अपने साथ मस्जिदें बनाने के लिए मेम्बर वाला वो सही नहीं है। आपके साथ आने वाले हैं, आने वाले में बहुत सारे मेम्बर भी होते थे, मिस्त्री का काम करने वाले, तरखन का काम करने वाले होते थे। उन्होंने यहाँ काम की बुनियाद रख ली और बुनियाद रखने के साथ साथ दूसरे लोगों को वो अपने इल्म, अपने हुनर जो उनको सिखाया, तो इस तरह ये आगे तरक्की करता गया। हैरान होंगे हज़रत अमीर कबीर सलाम हमदनी और उनके साथ आने वाले लोग हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, हर फन मौला किस्म के होते थे। मैं छोटा होता था उस वक़्त जो हमारे यहाँ लगता कहीं नतीक नाम की एक टोपी जो वो पहना करते थे। ये जो इस किस्म की टोपी है और आजकल जो वहाँ मुख्तलिफ वो कंपनी की तरफ से आने वाले जिनमें से आप में से अक्सर ने पहना हुआ है, इस किस्म की टोपियाँ यहाँ थे ही नहीं, बल्कि यहाँ मकामी तौर पर हमारी ख़वातीन जो वो ऐसी टोपियाँ जो वो सिया करती थी, इसको हम लखता टोपी नतीन कहते थे। हज़रत अमीर कबीर मीर सलाम हमदनी खुद जो वो कुलाबागी का काम कश्मीर में कुलाबागी कहते हैं, कुलाबानी कहते हैं, तो वो इसको तुमको वो टोपियाँ सीने वगैरह का काम करते थे। तो इस तरह उन्होंने इस किस्म के फन को यहाँ लिया। इसी तरह शाल बनाने का काम, पेपर मासी का काम और वो मुख्तलिफ किस्म के लकड़ी का काम जो है वो ईरान से आने वाले मुरीदीन ने कश्मीर में फरोख्त दिया, फिर कश्मीर से हमारे बल्तिस्तान में भी ये सारा काम फरोख्त दिया। तो इस तरह इलाके की तरक्की शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हज़रत अमीर कबीर सैयद अली हमदनी आपने पहले ज़िक्र किया 2 बार बल्तिस्तान तशरीफ़ लाएँ, वो किन किन इलाक़ों में तशरीफ़ ले गए और उनकी जो तालीमात थी वो क्या रही? असल में जहाँ तक वो बैरूनी तारीख़ों का जिक्र है, सिर्फ़ कश्मीर के तारीख़ों में हज़रत अमीर कबीर मीर सलाम हमदनी का कश्मीर आना और फिर कश्मीर से लद्दाख जाने का जिक्र, लेकिन बल्तिस्तान में आने का कोई जिक्र तो नहीं। लेकिन बाद में लिखी जाने वाली किताबों में किसी किताब में बल्तिस्तान में आने का जिक्र है। लेकिन मैंने खपुली में दो कलमी किताबें देखी हूँ। एक तो मौलवी मोहम्मद इब्राहिम नामी किसी ने लिखा था और एक मौलवी मोहम्मद अली नामी किसी ने लिखा था। ये दोनों कलमी किताबें अब भी बल्तिस्तान खपुली में मौजूद हैं। तो उन दोनों किताबों में हज़रत अमीर कबीर मीर सलाम हमदनी का यहाँ आने का वाक़ा पूरी तफसील के साथ उसमें लिखा हुआ। और फिर वो मीर नजमुद्दीन साकिब, जिनकी असल किताब तो वो ज़ादुल जिनान मफकूदुल ख़बर है, इस वक्त उसका कोई कलमी नुस्खा नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने जो बल्तिस्तान की तारीख़ लिखी है, वो तारीख़
وہ قلمی صورت میں یوسف حسین آبادی کے پاس اب بھی موجود ہے کتابی صورت میں. اس میں بھی پوری تفصیل موجود ہے کہ حضرت امیر کبیر میر صلی اللہ ہمدانی سری نگر سے زوجیلا آیا اور زوجیلا سے اسی بیرسا کے راستے کردو اور کردو سے حسین آباد سے شگر سے وہ تھلیلا. اس وقت وہ آنے جانے کا راستہ ہے نا, وہ گول کے راستے کرس کے راستے نہیں تھے. اس زمانے میں وہ تھلیلا کے راستے آنے جانے کا راستہ تھا. تو وہ وہاں سے تھلیلا عبور کر کے پھر تھلے سے بلغار سے وہاں وہ پھونا نامی وہ کارپک کے پاس پھونا نامی ایک جگہ ہے, وہاں پہنچنے کا ذکر ہے. پھر پھونا سے پھر واپس جا کر بلغار کے راستے ڈغونی سے سلیم اور سلیم سے خپولی, اور خپولی میں وہ خانقاہ چاچن پر لاما کے ساتھ ہونے والا واقعہ جو وہ پوری تفصیل کے ساتھ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور پھر خپولی میں تبلیغ دین اسلام کی اشاعت کے بعد جو ہے وہ آپ چھوڑ تشریف لے گئی, اور وہاں ٹیکسی کے مقام پر وہ بدھ لاما کا مطلب ہے بدھ عالم, ہم عالم یا شیخ کہتے ہیں, اور بدھ من میں لاما اور کوشک کہتے ہیں. تو بدھ لاما کے ساتھ وہ ٹیکسی میں بھی مقابلہ ہوا. یہ تو پہلی دفعہ. اور دوسری دفعہ آنے کے موقع پر آپ جو وہ مستقلا کے راستے برالدو پہنچا, اور برالدو سے شگر کے پورے علاقے میں آنے اشاعت اسلام کی, اور پھر شگر سے کردو سے پھر اسی راستے سے خپولی سے وہ زوجیلا کے راستے کشمیر تشریف لگا. تو اس طرح صرف رندو میں حضرت امیر کبیر میر صلی اللہ ہمدانی کا رندو میں آنے کا واقعہ کسی بھی جن قلمی کتابوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں ذکر نہیں ہے. باقی سارے علاقوں میں تشریف لانے اور تبلیغ کرنے اور لوگوں کو مسلمان بنانے کا انہی 2 کتابوں میں اور نجم الدین ساقی کی وہ منظوم تاریخ میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اچھا, بہت شکریہ. آپ نے حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کی جو اشاعت اسلام سے منسلک جو خدمات ہیں ان پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. میرا سوال یہ ہے کہ ان علاقوں میں امیر کبیر سید علی ہمدانی کی تبلیغ کے بعد جب یہ علاقہ مشرف باسلام ہوا تو یہاں پر سماجی اور ثقافتی سطح پر کیسی تبدیلیاں آئیں, اس پر بھی روشنی ڈالی. کیونکہ ایک کلچر جب تبدیل ہوتا ہے تو اس میں سماجی بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور ثقافتی تبدیلیاں بھی ہم کو دیکھنے میں تاریخ میں ملتے ہیں. حضرت امیر کبیر میر صلی اللہ ہمدانی کا یہاں آنے پر یہ ایک انقلاب تھا. تو ایک ایسا انقلاب تھا جو ہماگیر اور ہمہ جہت قسم کا انقلاب تھا. تو اس انقلاب کا نتیجہ یہ نکلا, نہ صرف مسلمانوں کا دین مذہب تبدیل ہوا بلکہ لوگوں کا رہن سہن اور لوگوں کے وہ بود باز بھی بالکل مکمل طور پر تبدیل ہو گئے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے بلتی لوگوں نے وہ بدھ مت کا جو رسم خط جس کو ایک ہی کہتے ہیں وہ تو چھوڑ دیا, لیکن بلتی زبان کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اور ایک زبان کو چھوڑنا یہ کافی مشکل کام بھی ہے. زبان چھوڑنے کے بعد پھر نئے زبان کا اختیار کرنا یہ تو صدیوں کا کام ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے لوگوں نے بلتی زبان کو نہیں چھوڑا, لیکن رسم الخط کو پہنچنے سے پہلے کچھ بدھ مت کے لوگوں نے وہ ایگے کے بغیر کوئی نام دیا ہے. اس نام کے ذریعے انہوں نے وہ بدھ مت رسم الخط کو بدھ مت رسم الخط قرار دیا تھا. جس طرح ہم مسلمان عربی کو اسلامی رسم الخط کے سمجھتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے وہ بدھ مت رسم الخط کو بلتی زبان کے رسم الخط کو بدھ مت رسم الخط قرار دیا تھا. تو اسی لیے مسلمانوں نے وہ رسم الخط تو چھوڑ دیا لیکن زبان نہیں چھوڑی. تو اب زبان تو نہیں چھوڑی ہے, لیکن اب حضرت امیر کبیر میر صلی اللہ ہمدانی یہاں تشریف لانے سے پہلے وہ خالی بلتی یا تبتی, لیکن آپ کے آنے کے بعد اب
لوگ مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد اب بلتی زبان میں بہت سارے اسلامی اصطلاحات آئے, بہت سارے عربی فارسی حروف وغیرہ اصطلاحات وغیرہ اس میں شامل ہوئے. پہلے لوگ جو ہے وہ بدھ مت کے دور میں جس طرح آج کل وہ لداخ تبت وغیرہ میں بدھ مت بخشو جو وہ پہاڑوں میں غاروں میں رہتے ہیں, لیکن حضرت امیر کبیر میاں صلی اللہ ہمدانی کی تبلیغ کے نتیجے میں لوگ مسلمان ہوئے. اب لوگوں نے وہ غاروں کو چھوڑ کر شہری آبادی میں مسجد بنا کر مسجدوں میں عبادت وغیرہ کے لیے مسجدوں میں آنا اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا شروع کر دیا. آپ حیران ہوں گے, ہمارے یہاں کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ اب میں کھپوری کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں کھپوری سے ہوں, تو ہمارے کھپوری میں طریقہ یہ تھا سب سے پہلے جو وہ ایک جگہ مخصوص کرتے جس کو یہاں چانڑا کہتے ہیں, ہمارے ہاں چانے کہتے ہیں, ہاں اردو میں اس کے لیے چوپال کہتے ہیں. اب چوپال سب سے پہلے چوپال, پھر چوپال کی گرد جو وہ مکانہ تعمیر کرتے ہیں اور چوپال کی گرد مکانہ تعمیر کرتے ہوئے وہ بستی آباد کرتے. اب حضرت امیر کبیر میاں صلی اللہ ہمدانی جب یہاں آیا, آ کر لوگوں کو مسلمان بنایا, تو اس جانے کے ساتھ مسجد کا قیام ضروری. سب سے پہلے ایک وہاں مسجد, پہلے تو وہاں چوپال بنا ہوا تھا, اب چوپال کے ساتھ مسجد, اور مسجد کے ساتھ لوگوں کے لیے غسل وغیرہ کرنے کے لیے ان دنوں میں وہ گھروں میں غسلانے کا رواج نہیں تھا. اسی چوپال کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہ وضو غسلخانہ وغیرہ تعمیر کرتے تھے, جس کو ہمارے زمن میں یا چھپیار جو ہے وہ وہیں ہوتے. تو اس طرح وہ سیاحت سواری کا جو انتظام, ہاں حضرت امیر کبیر میاں صلی اللہ ہمدانی سے پہلے اس قسم کا کوئی نظام نہیں تھا. صرف چوپال, وہاں پر وہ گانے بجانے وغیرہ اور لوگوں کو وہ وقت گزارنے کا بہت اچھا موقع میسر آتا تھا, لیکن وہ سیاحت سواری یا عبادت وغیرہ کا تصور ہی نہیں تھا. لوگ غاروں میں رہتے تھے اور پہاڑوں میں. آج بھی وہ لداخ کے مختلف علاقوں میں جو گونپے وغیرہ ہیں, جس کو بدھ مت میں گونپا کہتے ہیں, آپ ان کو آپ تصویر میں آپ دیکھ لیں, وہ پہاڑوں میں بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں. یہ تو وہ انقلاب کی وجہ سے بعد میں وہ بدھ مت کے لاماؤں کو ان گنبوں سے جبراً نکال کر وہ زراعتی کاموں میں لگا دیا تھا, ورنہ اب تک وہ اسی میں رہتے. تو اب حضرت امیر کبیر میاں صلی اللہ ہمدانی کی کوشش کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگ اب وہ غار چھوڑ کر رہنا آبادی میں رہنا شروع کر دیا. ایک دوسرے کو دوسرے لوگوں کو تبلیغ اسلام کا کام, ایک دوسرے کے ساتھ میل جول, ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی تعلقات قائم کرنے, ایک دوسرے کے ساتھ باہم رہنے, اس کے طور پہ میل جول کا یہ سلسلہ شروع ہوا. اس طرح سے ماجی طور پر ترقی ہوئی. اور پھر وہ حضرت امیر کبیر میاں صلی اللہ ہمدانی سے پہلے وہ ان کے ہاں وہ نکاح وغیرہ کا جو طریقہ ہے وہ کچھ اور قسم کا ہوتا تھا, ہاں, لیکن حضرت امیر کبیر میاں صلی اللہ ہمدانی نے اس سلسلے میں بھی ایک انقلابی قدم اٹھایا اور دین اسلام میں جو احکام ہے وہ شروع کر دیا. تو اس طرح وہ مسلم صالح معاشرہ جو ہوا قائم ہوا. اور اسی طرح سماجی طور پر رہن سہن کے طور پر بھی حضرت امیر کبیر میاں صلی اللہ ہمدانی کی کوششوں سے یہاں بالکل معاشرہ بالکل تبدیل ہو. اور وہی معاشرہ جو حضرت امیر کبیر میاں صلی اللہ ہمدانی کے زمانے میں جو اسلامی معاشرہ قائم ہوا, اب تک وہ معاشرہ اب تک ہمارے بلتستان میں اب تک وہ معاشرہ کسی نہ کسی صورت میں قائم. باقی علاقوں میں جو آپ دیکھیں وہاں معاشرہ جو ہے وہ کافی تبدیل ہو چکا ہے, لیکن ہمارے بلتستان میں جو اسلامی معاشرہ ہیں, ہاں, خواہ وہ شیعہ اکثریت کے علاقہ ہو, نوربخشی اکثریت کا علاقہ ہو یا اہل سنت اکثریت کا علاقہ ہو, تو یہاں جو اسلامی معاشرہ جو قائم ہوا ہے وہ حضرت امیر کبیر میاں صلی اللہ ہمدانی اور ان کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. یہ معاشرہ اب تک برقرار ہے. یہ جو امن و امان کی صورت حال, ایک دوسرے کے ساتھ جو رواداری کی جو صورت حال ہے, ایک دوسرے کے عزت احترام کا جو سلسلہ ہے, یہ سب انہی کی کوششوں کا نتیجہ. بہت شکریہ. ہم غلام حسن حسنو صاحب کی زرعی گفتگو سے فیضیاب ہو رہے ہیں.
آپ لوگوں نے بھی کوئی اگر سوال حسنو صاحب سے پوچھنا ہے تو کائنڈلی اس کو کاغذ پر لکھ کے رکھیں، کیونکہ حسنو صاحب کی کئی سالوں سے سماعت متاثر ہیں، تو اس وجہ سے ہم آپ کے پیغام کو براہ راست تو نہیں پہنچا سکتے، آپ اس کو لکھ کر ہمیں دے دیں تو ہم ان سے پوچھ لیں کہ ہماری تاریخ میں لوک گیتوں کا تذکرہ ہے، تو اس کے بارے میں تو حسن حسرت صاحب نے اپنے جو اس دن جو پروگرام ہوا اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. تو یہ خانقاہی جو موسیقی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے بہت کچھ کی. شاہ ہمدان کے دور میں خانقاہی جو موسیقی ہے وہ رائج تھی، اگر تھی تو اس میں کیا پیغامات ہیں؟ آپ ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ خانقاہی موسیقی کا تعارف. اصل میں وہ حضرت میر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ عام طور پر وہ جنوبی ایشیا ہے، عام طور پر جنوبی ایشیا جس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ شامل ہیں، تو یہاں پر خانقاہ سے مراد کسی بزرگ کا مزار ہوتا ہے جہاں پر اس بزرگ کا جانشین جو وہ وہاں پر رہتا ہے، تو اس کو خانقاہ کہتے ہیں، اور وہاں پر وہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. لیکن حضرت امیر کبیر میر صلی ہمدانی کے ہاں یہ تصور نہیں ہے. ان کے ہاں خانقاہ یہ ایک نماز پڑھنے کی عمارت ہے، جس عمارت کو ہم مسجد کہتے ہیں، تو مسجد ہے، اور مسجد کے ساتھ وہ اس میں کچھ کمرے ہوتے ہیں، کمرے 2 کمرے ہو، 3 ہو، 4 ہو یا 10. عمارت اگر بڑی ہے تو وہ کمرہ زیادہ ہے، اور اگر عمارت چھوٹی ہے تو اس میں کمرے کم ہیں. تو طریقہ یہ تھا کہ وہاں پر خانقاہ میں وہ شیخ طریقت وہیں رہتے اور لوگوں کو وہاں تربیت دیتے، اور تربیت دینے کے ساتھ نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز اور جمعہ کی نماز، اس کے علاوہ وہ لوگوں کو اسی کمرے میں تربیت دیتے تھے، ذکر اذکار پڑھنے، مختلف اوراد وظیفہ وغیرہ پڑھنے کی وہ تربیت دیتے تھے، جس کو آج بھی خانقاہ کہتے ہیں. آج وہ شگر، خانقاہ معلیٰ شگر، خانقاہ معلیٰ کھپولو یا مختلف علاقوں میں جو خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، ان خانقاہوں میں آپ وہاں جا کر دیکھیں، وہاں پر یہی نظام ہے. یہاں جو ہمارے کردوں میں جو حضرت امیر کبیر میر سید ہمدانی کا قائم کردہ خانقاہ وہ نغلپی گنبد کردوں میں ہوتا تھا. وہ تو آج سے 15-16 سال پہلے اس کو گرا کر اب وہ سیمن وغیرہ سے مسجد بنا دیا گیا ہے. اس میں بھی وہ باقاعدہ وہ حجرے بنے ہوئے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ شیخ طریقت جو ہے وہ وہاں رہتے اور لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے نا ان کو تربیت بھی کرتے. ان کو چھوٹے بچے وغیرہ ہیں ان کو بھی وہاں تعلیم دیتے، اور ہماجیر قسم کی تربیت ہوتی تھی. تو اس سلسلے میں ہے نا کسی قسم کے وہ وہاں پنجاب میں مروج وہ خانقاہی نظام ہمارے یہاں نہیں تھا. ہمارے یہاں کا نظام مکمل اسلامی تربیتی نظام. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو خانقاہیں ہیں اس سلسلے میں 2 باتیں ہیں. حضرت امیر کبیر میر صلی ہمدانی کا جو سلسلہ ہے اس کو سلسلہ کبریہ اور امیر کبیر کی وجہ سے ہمدانی کہتے ہیں، کبریہ ہمدانی کہتے ہیں. تو کبریہ ہمدانی میں 2 قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک ہے عاشقانہ اور ایک ہے عابدانہ. عاشقانہ میں وہ مختلف قسم کے اشقیاء یا جس کو آج کل وہ عارفانہ کلام کہتے ہیں، عارفانہ کلام کہتے ہیں. تو عارفانہ کلام جو وہ پیش کیا جاتا تھا، تو اس طرح لوگوں میں وہ معرفت، عشق الہی وغیرہ کے جذبات ابھارے جاتے تھے. ان میں جو باقاعدہ وہ محفل سما منعقد ہوتی تھی. اور دوسرا وہ عابدانہ، اس میں صرف عبادتیں ہوتی تھیں، مناجات وغیرہ ہوتی تھیں، دعائیں ہوتی تھیں، نمازیں ہوتی تھیں. تو حضرت امیر کبیر میر صلی ہمدانی نے بلتستان میں جو خانقاہی نظام قائم کیا وہ عابدانہ، یہاں پر وہ عاشقانہ نہیں. اب وہ حضرت امیر کبیر میر صلی ہمدانی خود، اگرچہ آپ خود جو دونوں سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے اپنے اشعار کا جو مجموعہ ہے، دیوان ہے،
وہ چہل آثار کے نام سے بالکل مشہور ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ آپ اور آپ کے بعد آنے والے ہیں آپ کے مریدین نے بلتستان میں جو خانقاہی نظام یہاں جو رائی کیا ہے اس میں وہ عاشقانہ نہیں بلکہ عابدانہ. وہاں صرف عبادت ہوتی, عبادت کا نظام ہے, عبادت کو مختلف طریقے سے سکھانے عام کرنے کا نظام ہے. لیکن یہاں پر وہ موسیقی وغیرہ ہے, وہ محفل سما وغیرہ جو وہ شروع میں نہیں ہے اور اب بھی اب تک ہے نہیں. اب بھی ہمارے نوبیسی سلسلے میں جو ذکر اذکار وغیرہ ہیں, لیکن موسیقی یا محفل سما کا طریقہ جو ہے اب تک رائج نہیں. بہت شکریہ. بے شک غلام حسن اسنو صاحب نے امیر کبیر سید علی ہمدانی صاحب کی حیات و خدمات پر بڑا کام کیا ہے اور ملکی سطح پر منعقد ہونے والے سیمینارز میں بھی آپ شرکت کرتے رہتے ہیں. تو سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو اتنی بڑی ہستی یعنی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی پر تحقیق و تصنیف کا خیال کیسے آیا؟ حضرت امیر کبیر میاں صاحب ہمدانی کا اس میں گرامی جو وہ شاید بچپن میں ہی میرے کانوں میں پڑی ہے. آج کل تو میرے دونوں کان بند ہیں ہاں, لیکن شاید بچپن میں اچھا سنتا تھا تو بچپن میں ہی وہ امیر کبیر کا جو اس میں مبارک ہے وہ بچپن میں پڑھی. تو اسی بچپن میں ہی آپ کے ساتھ دلچسپی, اور پھر میں وہ کھپولی میں اس محلے میں رہتا ہوں جو چکتن کے بالکل ساتھ ہے, بالکل ساتھ, جس کو برکھن کہتے ہیں. تو اس طرح وہ میرا روز ہے نا اسی چکتن کے ساتھ گزر ہوتا تھا. اور چکتن کو جو ہمارے لوگوں کے درمیان جو تقدس ہے اور اس کی جو خوبصورتی حسن ہے, معنوی حسن ہے, اس سے جو بچپن میں ہی متاثر ہوا. تو اس تاثر کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے حضرت امیر کبیر میاں صاحب ہمدانی پر تحقیق کرنے کا بیڑا اٹھایا. اور الحمدللہ میں نے اتنا کام کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج تک کسی نے اتنا کام نہیں کیا. اس سلسلے میں نے خود بھی وہ کل ایک اندازہ لگا تھا کہ میں نے حضرت امیر کبیر میاں صاحب ہمدانی پر کتنا کام کیا ہے. تو اس سلسلے میں نے میری کل جو ہے وہ اب تک شائع ہونے والی کتابیں 145 ہیں, چھپنے والی کتابیں ہیں. تو ان میں سے میری اپنی ذاتی کتابیں تو 25 ہیں اور باقی 120 ترجمے ہیں. تو 120 ترجموں میں سے حضرت امیر کبیر میاں صاحب ہمدانی کے 54 کتابوں کا ترجمہ ہے, یہ سبھی کتابیں. تو اچھا باقی جو مختلف بزرگوں کے ہیں اور غیر بزرگوں کے بھی کچھ کتابیں ہیں, وہ کل 66 کتابیں جو وہ میں نے ترجمہ کیا ہے. تو اب جو اس کے علاوہ ہے نا حضرت امیر کبیر میاں صاحب ہمدانی کے بارے میں نے جو کام کیا ہے, سب سے پہلا کام میں نے 1979 میں سب سے پہلا کام حضرت امیر کبیر میاں صاحب ہمدانی کا رسالہ اوراد امیریہ نامی جو عربی میں ہے اسی کا متن اور اسی کا اردو ترجمہ میں نے شائع کیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے شاہ ہمدان کے 5 مختلف موضوعات پر 5 کتابوں کا ایک مجموعہ شائع کیا. اچھا پھر اس کے بعد حضرت امیر کبیر میاں صاحب ہمدانی کے 15 کتابوں کا مجموعہ جو ہے وہ الگ کتابوں کی شکل میں نے شائع کیا, وہ اس کتاب میں ہے, اس میں 15 کتابیں. اچھا پھر اس کے بعد جلد دھوم وہ بھی اسی میں بعد میں اس میں شامل کیا ہے, تو اس میں 10 کتابیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہوا حضرت امیر کبیر میاں صاحب ہمدانی کا وہ مجموعہ رسائل شاہ ہمدان جلد ثوم یہ کتاب جو ہے یہ شائع کیا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہوا حضرت امیر کبیر میاں صاحب ہمدانی کا وہ مجموعہ احادیث ہمدانیہ نامی ایک کتاب شائع کی. اس میں امیر کبیر میاں صاحب ہمدانی کے 40 حدیث مطلب 40 حدیث کا 3 مجموعہ جو وہ اس میں شامل.
उसके बाद जो वो फिर हज़रत अमीर कबीर मीर हमदानी का चेल मजमुआ अहादीस हमदानिया जिल्द दून के नाम से 3 किताबों के 3 चेल हदीस के मजमुआ शाही किया। उसमें अहल बैत की मोहब्बत अहल बैत और अहल बैत के फ़ज़ाइल मनाक़िब पर मबनी वो 3 किताबें उसमें शामिल हैं। और अभी जो है वो मजमुआ रसाइल शामदान जिल्द 4 हाँ उसको तैयार कर रहा हूँ और अब तक उसमें 9 रिसाले जो वो उसमें शामिल हुए हैं और मज़ीद जो वो 9 रिसाले शामिल करके उसको शाही करने का मेरा इरादा है। और अब तक सबसे ज़्यादा सबसे अहम हज़रत अमीर कबीर मीर हमदानी पर किया जाने वाला सबसे अहम काम वो ज़ख़ीरतुल मुलूक का तर्जुमा है। हज़रत अमीर कबीर मीर हमदानी की तमाम किताबों में अहम किताब जो वो ज़ख़ीरतुल मुलूक है और इसका तकरीबन दुनिया की तमाम ज़बानों में उसका तर्जुमा शाही हुआ है। और सबसे अहम चीज़ है कि उस किताब का मुकदमा ऐसा शानदार मुकदमा मैंने शाही किया। अब तक वो उर्दू 8 तर्जुमे हुए हैं, ज़ख़ीरतुल मुलूक का 8 तर्जुमे हुए। उन 8 तर्जुमों में से सबसे बेहतरीन तर्जुमा जो हो वो मेरा तर्जुमा है। और फिर उसी ज़ख़ीरतुल मुलूक का जो मुकदमा है उस मुकदमा में मैंने दुनिया भर में मौजूद ज़ख़ीरतुल मुलूक के कलमी नुस्खों का जायज़ा लिया है। तो 177 कलमी नुस्खे कितनी बात है एक किताब के 177 कलमी नुस्खे और उन 177 कलमी नुस्खों के बारे में मालूमात को यकजा करना मेरे कमाल नहीं है। हाँ तो ये काम जो वो मैंने सर अंजाम दिया है। तो इस तरह वो मैं समझता हूँ इस साल जो मुझे वो सदाती अवार्ड जो मिला है वो हज़रत अमीर कबीर मीर हमदानी की वो मानवी मदद का नतीजा है। माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि आपने इस मौजू पर जितना काम किया है वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। तो सर मेरा अगला सवाल है, बल्कि ये ऑडियंस की तरफ से हैं, हमारे हसन हसरत साहब की जानिब से एक सवाल भेजा है। मौलवी मोहम्मद इब्राहिम और मौलवी मोहम्मद अली की लिखी गई कलमी किताबें कब लिखी गई थीं और ये किताबें मीर नजमुद्दीन साकिब के दौर से पहले की थीं? इस पर आपकी राय जानने के लिए हसरत साहब ने ये सवाल भेजा है। किताबें जो वो बाद में लिखी गई, उससे पहले की लिखी गई कोई किताब जो हो असल में ये कि हमारे लोगों की बदकिस्मती हम कह लेंगे कि हमारे यहाँ जो किताबें पहले लिखी गई हैं वो सारी किताबें वो जारी हो गई। आप हैरान होंगे, हमारे खपूली के वो राजा फताह खान ने अपने खपूली के अक़वाम खपूली के तफसील पर एक किताब लिखी। अभी उनका इंतकाल जो 1983 में हुआ है। 1983 में उनका इंतकाल हुआ है। उनका बेटा अब भी ज़िंदा है। उसके बावजूद है ना वो बेटा जो है वो अपने बाप की उस किताब को महफूज न रख सके, वो अभी तक वो किताब शाही नहीं। आप अंदाज़ा करें जब बेटा अपने बाप की चीज़ को जिसका चंद सालों से ज़्यादा फासला नहीं है उसकी हिफाजत न कर सके, अब 100 साल 200 साल 300 साल पहले लिखी किताबों का संभालना इस कौम के लिए काफ़ी मुश्किल। और फिर ये सबसे पहले हमारे यहाँ जो कलमी किताबें वगैरह मुख्तलिफ दस्तावेज़ात वगैरह हैं वो तो मौलवी हजमतुल्लाह साहब ने तारीख़ जम्मू लिखते वक़्त वापसी के वादे पर लेकर गया और फिर उसने वापस नहीं किया। वो सारी किताबें वो जारी। और फिर बाद में आने वाले वो बनातगुल आफरीदी वगैरह वो आया, उन्होंने वो तारीख़ बल्तिस्तान इन हिस्ट्री लिखते वक़्त वो मुसौदे वगैरह हासिल कर लिया और वो सारे अपने साथ वो सारी चीज़ें यहाँ से लेकर गया और फिर वापस नहीं हो। और इसी तरह बाद में जो हमारे लोगों की नाकदरी उन कलमी किताबों को जिनको संभाल कर रखना हमारा फर्ज था, वो सारी किताबें जो वो ज़ाय हुआ। मुख्तलिफ़ किस्म के पठान
पठान लोग हैं, पठानों के हाथों जो वो कोरी के मूल जो वो फरोख कर लिया और वो सारी किताबें वो इस्लामाबाद में पहुँचा। आप हैरान होंगे, किसी दिन मैं घर में रात को बैठा हुआ था, रात के कोई 10 बजे, हाँ, ये बहादुर अली सादिक, हाँ, उनके चाचा ने मेरे पास एक आदमी भेजा था। तो सईद मुहर्रम साहब, हाँ, सईद मुहर्रम साहब ने मेरे पास एक आदमी भेजा था। तो उसने अपना तारुफ कराया कि मैं मानसरा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे ये सईद मुहर्रम साहब ने आपके पास भेजा है, और उसने ये भी कहा है कि आपके पास कलमी किताबें हैं और मैंने एक मदरसा कायम किया है, उस मदरसे के लिए मुझे कुछ कलमी किताबों की ज़रूरत है, तो बराए कराम आप अपने पास मौजूद कुछ कलमी नुस्खे जो मुझे दे दें। तो मैं हैरान हुआ, ये कैसा आदमी है, हाँ? कलमी नुस्खे मांगने के लाए, आमतौर पर यहाँ पैसे मांगने के आते हैं, लेकिन कलमी नुस्खे मांगने के लाए। तो मुझे वो 1 साल पहले का एक वाक़ा मुझे याद आया। हुआ ये था कि मैं इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद में डॉक्टर महमूद हुसैन तस्बीही नामी एक ईरानी रहता था। उसने वो कुतुबखाना गंजबख्त में कुछ बयाज आए थे, उन बयाज वो बयाज जो वो किसी कोई और आदमी उसको पढ़ नहीं सका था। तो डॉक्टर महमूद हुसैन तस्बीही ने मुझे कहा कि ये बयाज हमारे पास पहुँचे हैं और उनकी ज़बान क्या है ये हमें पता नहीं चलता, आप देख लें ये क्या है। मैंने वो बयाज 3-4 बयाज थे, तो वो बयाज खोल कर देखा, वो बल्ती में। मैंने उसको कहा ये तो हमारी ज़बान में, बल्ती ज़बान में है। तो फिर मैंने उनसे पूछा ये बयाज आपके पास कैसे पहुंचा? तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मानसरा से ताल्लुक़ रखने वाले मौलवी अब्दुल हकीम हैं, उसने ये यहाँ लाकर हमें फ़रोग़ कर दिया। तो मैंने उस मेरे पास रात को आने वाले उस बंदे से मैंने पूछा आपका नाम क्या है? उसने कहा अब्दुल हकीम है। बस ठीक है, वही अब्दुल हकीम जो मुझे वो डॉक्टर तस्बीही ने मुझे जो बताया था, आपका काम मुझसे कलमी नुस्खे लेकर वहाँ जाकर उनको फ़रोग़ करना और पैसे बटोरना है। तो इस तरह का वक़्त हो ये तो क्योंकि मुझे पता था इसीलिए ये पता चल गया। इसी तरह पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने धोखा दिया हो, कितने लोगों से इसको चूँकि कलमी नवादिरात हासिल करके ज़ाई कर दिए होंगे। तो ये इस तरह का होता। तो अब वो क्योंकि वो नजमुद्दीन साकिब की सिर्फ वही एक छोटी सी किताब महफूज है और उनकी जो ज़ादुल जिनान नामी बड़ी किताब जो वो मफ़क़ूदुल ख़बर है। और इसी तरह पहले लिखी जाने वाली किताबें हैं, कोई उनका कोई आता पता नहीं। तो ये हाल। तो बाकी जो ये जो दो किताबें हैं, ये दोनों जो वो बाद में लिखे और ये आप भी पूछ। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपने ज़िक्र किया कि राजाओं का, तो इस्लामी मुबल्लिगीन की आमद के बाद ये इलाक़ा मुशर्रफ व इस्लाम हुआ। फिर उसके बाद यहाँ ये वही दौर था जब राजाओं की यहाँ पर हुकूमत थी। तो इस निज़ाम को बरकरार रखने में राजाओं ने अपना क्या किरदार अदा किया? असल में वो हमारे बल्तिस्तान के राजा ख़ानदान है। आम तौर पर होता ये है कि हुक्मरान ख़ानदान जो वो दीन इस्लाम के साथ वो उसको फैलाने के साथ मुखलिस नहीं होते, उनका वो मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हाँ, अगर उनका कोई मफाद, हाँ, अगर उनका कोई मफाद वाबिस्ता हो तब तो इस्लाम का नाम लेते हैं, वरना इस्लाम का नाम नहीं लेते। लेकिन हमारे बल्तिस्तान के जो हुक्मरान ख़ानदान हैं उन लोगों ने बहरहाल उन्होंने अच्छा काम किया। अब मसलन हमारे ये जो यहाँ का जो अब्दा खान मिज़ोस है, अब्दा खान मिज़ोस नामी एक राजा गुजरा है। तो अगरचि वो उसकी सफाकी की वजह से हम उसको आदमखोर कहकर उसका लान तान करते हैं, लेकिन जब उसकी बेटी का निकाह वो हुंजा के राजा के एयाशू के साथ हुई, तो उसने अपने साथ बहुत सारे मेहमानों को, बहुत सारे अखून आज़ाद को, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को वहाँ उसके साथ भेजा। उन्होंने वो आजकल जो कला बल्तित नामी जो महल है, उस महल में मौजूद मस्जिद जो वो उन्हीं ने बनाया।
تو اس طرح وہ عمدہ میں اشاعت اسلام ہماری اسی عابدہ خان اور عابدہ خان کے جس کو ہم حضرت کہہ کر برا بھلا کہتے ہیں اسی کی کوشش کا نتیجہ ہے. اور اسی طرح یہاں کے وہ کردو کے راجا نے وہ پچکم وغیرہ زانکر پچکم وغیرہ کے راجا ان کو یہاں سے انہوں اس کی شادی یہاں سے کرائی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اخون محمد شریف وغیرہ کو وہاں بھیجا اور انہوں نے وہاں پر تبلیغ کی اور اس طرح پورے علاقے میں اسلام کی اشاعت ہوئی. اور اسی طرح وہ مختلف علاقوں میں ہے نا ہمارے راجہ خاندان یہاں کے مختلف راجہ خاندان نے اشاعت اسلام میں بہرحال انہوں نے اچھے خاصی کوشش کی. اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے رہتے تھے لیکن بہرحال انہوں نے اسلام کی اچھی خدمت کی. تو لیکن بعد میں جو ڈوگرا یہ وغیرہ وہ بہرحال ذاتی اغراض کے دیں. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ اسلام کی اشاعت میں ان کا بھی اچھا خاصا ہاتھ ہے. میری جو تاریخ بلتستان جلد اول ہے اس میں ایک فصل راجگان بلتستان کی اسلامی خدمات کے موضوع پر بھی ہے. اس میں نے تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی. بہت شکریہ. ایک سوال آیا ہے کہ شاہ ہمدان صاحب کے مرشد و استاد کون تھے؟ اس پر تفصیل کے ساتھ آپ سے جواب چاہ رہے ہیں. اصل میں وہ حضرت امیر کے میر صلی ہمدانی ہیں ان کے مرشد جو وہ حضرت کئی مرشد ہیں. تو ان مرشد میں سے سب سے زیادہ مشہور جو وہ شیخ محمود مدکانی ہیں اور شیخ علی دوستی سمدانی ہیں اور شیخ علاء الدین سمنانی ہیں. یہ تین جو وہ ان کے اہم ترین مرشد ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی 34 اس زمانے کے مرشدین سے وہ خرقہ خلافت وغیرہ حاصل کیا تھا. اور خرقہ خلافت کو آج کل کے آپ ڈگری کر لیں. ہاں آپ جو یونیورسٹیوں میں پڑھ کر جو ڈگری حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ خرقہ خلافت کہہ لیں. تو اس طرح ان کے کوئی 34 کے قریب اساتذہ ہوتے تھے. لیکن یہاں جو تبلیغ یہاں اور کشمیر میں تبلیغ کے لیے آپ خود بنفس نفیس خود تشکیل ہے. کسی کو بھیجا نہیں. طریقہ یہ تھا پہلے مثلا کشمیر میں آپ نے وہ شیخ آپ نے پہلے ہے نا دو آدمیوں کو بھیجا. ایک تو شیخ یحییٰ منیری اور دوسرا وہ علی دوستی ہمدانی. یہ ان دونوں کو آپ نے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور رپورٹ دینے کے لیے بھیجا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں پہلے کشمیر میں آیا. کشمیر میں آ کر کشمیر کی صورت حال سے حضرت امیر کبیر میرزا ہمدانی کو مطلع کر دیا. مطلع کرنے کے بعد جو ہے وہ جب صورت حال واضح ہو گئی تو حضرت امیر کبیر میرزا ہمدانی خود اپنے ساتھ 700 مرشدین کو خود لے کر وہاں تشریف لایا اور وہاں تبلیغ. اور یہاں آپ کے ساتھ کتنے آدمی تھے اس کا تو ذکر نہیں ہے. لیکن آپ مختلف قسم کے یہاں بلتستان میں موجود اخون خاندانوں کو خاندان کسی بھی اخون خاندان سے آپ پوچھ لیں وہ آپ کو بتائے گا کہ ہم امیر کبیر میرزا ہمدانی کے ساتھ آئے تھے. ہمارے آبا و اجداد جو وہ وہاں سے آئے تھے. کوئی سبزوار کا ہی بتاتے ہیں, کوئی سمنان کا بتاتے ہیں, کوئی وہ خراسان کا بتاتے ہیں. تو یہاں جو جتنے اخون خاندان ہیں یہ سارے ان تمام اخون خاندانوں کے آبا و اجداد جو ہے وہ ایران سے آنے والے. کچھ جو وہ کشمیر سے بھی آئے ہیں اور کچھ ختلان سے آئے ہیں لیکن اکثر جو وہ ایران سے آئے ہیں. تو اس طرح حضرت امیر کبیر میرزا ہمدانی کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجا نہیں بلکہ خود تشریف لا کر خود لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم. بہت شکریہ. اچھا میں ایک سوال سے تھوڑا محتاط کر رہا تھا تو 3 ہمارے سوال پوچھنے والوں نے اس سوال کو لکھ کر بھیجا ہے کہ امیر کبیر سید علی ہمدانی شیعہ ہیں سنی ہیں کیونکہ ہر کوئی ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیر کبیر کیونکہ وہ حضرت امیر کبیر میرزا ہمدانی ہیں. پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں
न सिर्फ आप बल्कि आपके जो मुरीदीन हैं वो हरफन मौला किस्म के आदमी होते थे। हरफन मौला किस्म के आदमी को सब चाहते हैं, हाँ, कोई भी उनको मुस्तरद नहीं करते। और जिसको कोई कुछ नहीं आता, हाँ, जिसको कुछ नहीं आता उनको कोई पूछता नहीं है। और जिनको जो हरफन मौला होते हैं उनकी हर जगह मांग होती है। बस यही हाल हज़रत अमीर कबीर मीर सलाम हमदानी का। तो क्योंकि आप हरफन मौला, हाँ, आप वो दीन इस्लाम का सबसे बेहतरीन मुबल्लिग होने का साथ साथ है ना, आलिम भाजिद शेख तरीक़त, और इसी तरह वो बहुत सारे असर रसूख का मालिक। तो इसीलिए शाह कहते हैं कि आप शाह हैं, सुन्नी कहते हैं सुन्नी हैं। और सुन्नियों में भी वो अहले हदीस कहते हैं अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत कहते हैं अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत में से भी कुछ लोग कहते हैं कि हनीफी थे, कुछ कहते हैं शाफी हैं, और हमारे नूरबख्शी कहते हैं नूरबख्शी हैं। तो इस तरह वो सब आपको खींचते हैं क्योंकि हरफन बोला, तो इस तरह है। लेकिन असल बात यह है कि आपकी अपनी किताबों में किसी जगह आपने न किसी जगह शियों की तारीफ़ की है, न सुन्नियों की तारीफ़ की है, न हनफी की तारीफ़ की है, न जावी की तारीफ़ की है। और इसी तरह आपने अपना मतलब, हाँ, मतलब से मुराद वो फ़िक़ही मतलब। असल में ये शाह सुन्नी, आजकल जो शाह सुन्नी नूरबख्शी अहले हदीस, इसका ताल्लुक़ फ़िक़ही मज़हब से है, हाँ, फ़िक़ही मज़हब से है। तो फ़िक़ही मज़हब का आपने ज़िक्र ही नहीं किया। और ये कि आपने खुद कुछ फ़िक़ही अहकाम जो हुआ अपनी किताबों में ज़िक्र किया है। मसलन ज़ख़ीरतुल मुलूक जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया, उसमें वो बाकायदा वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वुज़ू, इनका वो सारे तफसीलात बताए हैं। और इसी तरह रिसाला तक़दिया नामी एक रिसाला है, उसमें भी आपने ये सब बताया है। लेकिन आपने अपना वो फ़िक़ही मतलब जो फ़िक़ही मज़हब जो हुआ आपने नहीं बताया। असल बात यह है कि आप जो हो वो सूफी थे, बस, हाँ, आप सूफी थे। और सूफी लोग जो वो ख्वाह वो शियों से कोई मसला मिल जाए या सुन्नियों से मसला मिल जाए, उनमें जो नहज के खिलाफ ज़्यादा और काम करने में आसान हो उसी पर अमल कर लेते। और हनफी और शाफी में से जो नहज के खिलाफ और काम करने में आसान हो उसी पर अमल कर लेते। तो हज़रत अमीर कबीर मीर सलाम हमदानी का मतलब ये था कि जो नहज पर सख्त हो, मतलब ये कि नफ्स गाफिल और सुस्त ना हो बल्कि नफ्स चुस्त रहे। तो नफ्स चुस्त रहने वाले अहकाम पर अमल करते थे। आप जो वो जो जिस पर काम करना आसान होता था उसी पर अमल करते थे, मुश्किल की तलाश में आप नहीं रहते थे। तो इस तरह वो आपका किसी शिया के साथ या सुन्नी के साथ या नूरबख्शी के साथ या अहले हदीस के साथ या हनफी के साथ या शाफी के साथ आपका ताल्लुक़ नहीं। आपने किसी का भी जिक्र नहीं किया। आपका मतलब जो वो सिर्फ इस्लाम था। यह तो हमारी बदकिस्मती है। आज हम जो वो कुछ मसाइल को लेकर एक दूसरे को मुसलमान को अपने से हटाने के लिए वो मतलब कि अख्तलाफात को हवा देते हैं। वरना ऐसे हज़रत अमीर कबीर मीर सलाम हमदानी और इस किस्म के मशाइर में इस किस्म की तफरीक जो वो बिल्कुल नहीं होती थी। अच्छा, एक सवाल और भी है कि हज़रत अमीर कबीर सईद अली हमदानी के अलावा भी मुबल्लिगीन यहाँ आए और उनके भी बहुत सारे आसार और नक़ूश यहाँ पाए जाते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि उन नक़ूश में जो दीगर मुबल्लिगीन ने यहाँ पर अपने दौर में तामीर की, उनमें कौन कौन सी खानकाहें हैं और उनके नाम क्या क्या हैं वो पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। असल में ये कि हज़रत आप हैरान होंगे, अभी हम वो हज़रत अमीर कबीर मीर सलाम हमदानी से मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपके आने के बाद जो इस्लाम की इशाअत हुई। मेरा ख्याल ये है कि आपके आने यहाँ तशरीफ़ लाने से पहले ही इशाअत इस्लाम हो चुकी थी। मसलन वाक़ात में यह आता है कि हज़रत अमीर कबीर मीर सलाम हमदानी खपलू पहुँचा तो वहाँ का यबगो मुकीम खान जो वो मुसलमान हुआ। हाँ, तो ये यबगो मुकीम खान है, उसका नाम ही बता रहा है ये पहले से मुसलमान था। मुकीम खान
یہ نام ہی بتا رہے ہیں مسلمان تھا. اب مثلا یہ سگر کے بارے میں کہتے ہیں غوری تھا جو وہ بادشاہ تھا, تو نام ہی بتا دیتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا, اس کا نام ہی وہ اسم با مسمہ ہے. تو اب وہ حضرت امیر کبیر علیہ السلام دانی یہاں آ کر آپ نے ایک منظم طریقے سے اسلام کی ایجاد کی. اسی طرح کشمیر میں بھی آپ کے آنے سے پہلے وہ سید شریف الدین بلبل کے ذریعے اشاعت اسلام ہو چکی تھی. بعد کا کہنا ہے اس وقت جو وہ 10,000 آدمی جو وہ مسلمان ہوئے تھے, لیکن میر صالح ہمدانی نے جب تشریف لائے تو آپ نے منظم طریقے سے, ابھی آپ کو پتا ہے نا وہ 700 مریدین, نہ صرف آپ خود بلکہ وہ 700 مریدین کے ذریعے وہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. تو اس طرح منظم طریقے پر اسلام کی اشاعت ہوئی, اور ایک ہی محفل میں کہتے ہیں کہ 37,000 ہندو جو وہ مسلمان ہوا تھا, ایک ہی محفل میں 37,000 مسلمان. اب وہ ہندو جو زنار پہنتے ہیں, جس کو نیو کہتے ہیں کشمیری میں, وہ وزن کیا تو 12 من ہوا تھا. 12 من سے مراد 1 من 2 سیر کا ہوتا ہے, تو 24 کلو وہ آج کل کے وہ آپ اس کو ٹائی کیا ٹائی کی طرح وہ باندھنے کو کوئی چیز ہے, تو 24 کے سیر ٹائی جمع ہوا تھا, ان کو وہ نظر آتا کر دیا. تو اب وہ حضرت امیر کبیر علیہ السلام دانی نے منظم طریقے سے بلتستان میں اسلام کی اشاعت کی. اس کے بعد بھی مختلف لوگ کو یہاں تبلیغ اور استحکام اسلام کے لیے یہاں آتے رہے. تو سب سے پہلے وہ حضرت میر سید محمد نور بخش آئے, اور اس کے بعد میر شمس الدین عراقی آئے, اس کے بعد وہ یہ شاہ نصیر توسی, شاہ محمود توسی, سید حیدر توسی وغیرہ آیا. اور اس کے بعد جو وہ کیا کہتے ہیں میر ابو سعید, میر عارف یہ آئے. اور اس کے بعد جو وہ یہ تو پیدا ہیں. اور اس کے بعد اسی 20ویں صدی کے آغاز میں وہ ملا محمد عمر, جس کو ملا پیشاوری کہتے ہیں, وہ بھی اشاعت اسلام کے سلسلے میں آیا. تو اس طرح وہ آگے کا سلسلہ جاری رہا. اور یہاں بھی وہ قدوم میں وہ سید علی قمری یہ وغیرہ جو وہ ایران سے یہاں تبلیغ کر آئے. تو اس طرح یہ سلسلہ جو وہ ابھی بعد تک جاری رہا. تو اس طرح پہلے شروع میں صرف اسلام کی تبلیغ, بعد میں آنے والوں نے کسی نے نوربخشیہ کی, کسی نے شیعہ کی, کسی نے سنی کی. تو اس طرح وہ فرقہ بندی بعد میں ہوئی, ورنہ پہلے جو وہ صرف اسلام وہی ہوتا. بہت شکریہ. یہ تھے غلام حسن حسنو صاحب, جنہوں نے امیر کبیر سید علی ہمدانی کی حیات و خدمات پر بہت بڑا کام کیا ہے. آپ کو اس حوالے سے صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. تو سوال پوچھنے والوں کی ایک کثیر تعداد ہیں, کیونکہ تنگی وقت کو ہم مد نظر رکھ کر آج کے پروگرام کو یہیں پر ہی ختم کر دیتے ہیں. اس پروگرام کے آج 2 حصے ہیں. ایک تو یہی تھا جو اب جس کا اختتام